الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ آپ کا نام کیا ہے؟ حبیب۔ اچھا، حبیب بھائی۔ آپ کا؟ اسماء، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو ترقیاں دے، سب کو جو میرے سننے والے ادھر بھائی بہن ہیں، اللہ ان کو بھی خوشیاں دے، عزت دے۔ بات جو کرنی ہے وہ یہی ہے، ویسے تو ماشاءاللہ درس قرآن ابھی دیا، ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ جو بھائی بیٹھے ہوئے تھے، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ یہ جمعے کا دن ہوتا ہے درس قرآن، اللہ کے فضل سے، اور درس قرآن وہ بھی قرآن اور صحیح حدیث۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ آپ دوبارہ کس مسلک میں جا رہے ہیں مکتب میں؟ میں کہ میرا بھائی، میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میرا تعلق ہے قرآن صحیح حدیث سے۔ فرقہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہمارے لاہور اچھرا میں، اور بڑا اللہ معاف کرے دردناک خطرناک سین ہوا کہ ایک محترمہ، ایک عورت تھی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نکلی شاپنگ کے لیے یا کسی کام کے لیے بازار والی سائڈ پہ، تو کیلی گرافی جو عربی کا ہوتا ہے نا، وہ آپ نے خبر سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، اوپر لکھا ہوا تھا حلوہ، اور پتہ نہیں دنیا کوئی عربی حروف کے جو تہجی ہیں وہ لکھے ہوئے تھے، حروف تہجی، اس میں ہا لام واؤ ایسیکٹرا۔ تو وہاں جناب وہ شور مچ گیا، لوگوں نے اس محترمہ کو گھیر لیا، ہاں جی، ان کے ہسبینڈ کو بھی تو ہراساں کر خوف دلایا، اور کہا جی تم نے گستاخی کی ہے قرآن کی۔ یار آپ یہ بتاؤ، کوئی مسلمان قرآن کی گستاخی کر سکتا ہے؟ کیسی جہالت ہے! لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو یہ سوچ رکھتے ہو کہ یہ مسلمان کو گستاخی کر دے گا قرآن کی، نعوذ باللہ۔ اور یار ہمارے ملک پاکستان میں کسی غیر مسلم کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ادھر قرآن کی گستاخی کرے۔ ہاں، تو وہ ایک یعنی کہ مس گائیڈ، اتنا یعنی کہ اتنی جہالت ہے، اتنی الٹریسی ہے کہ لوگوں نے کہا جی اس نے آیات لکھی ہوئی ہیں کپڑے کے اوپر، تو یہ گستاخی ہے قرآن کی۔ پہلے تو میں پھکی دوں گا ان بندے کو جو یہ کہتے ہیں جی یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، کہ جو آپ تعویذ پہنتے ہو، لٹکاتے ہو، آیات نہیں لکھی ہوتی ہیں۔ ویسے تعویذ میرے نزدیک میں اس کو جائز نہیں سمجھتا میرے بھائی۔ وہ کام جو آپ اللہ رسول کی نافرمانی میں کریں گے ثواب کی نیت سے، وہ تو بدعت سے بھی بڑی کوئی بلائے غلط چیز ہے۔ کیا وہ نافرمانی نہیں ہوتی ہے؟ کیا لوگوں نے ٹی شرٹس پہنی ہوتی ہیں مردوں نے جو عربی لکھی ہوتی ہے، کیا وہ گستاخی نہیں ہے؟ اپنا عقل استعمال کرو، اپنا دماغ استعمال کرو۔ کتنی یعنی کہ شٹ بات ہے، بے وقوفانہ بات ہے۔ میں اللہ کے فضل سے قرآن میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا، مجھے اللہ نے ہدایت دی، 2004-05 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کمپلیٹ اسٹڈی کیا قرآن مجید کو، مکمل الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک۔ جی میں الحمدللہ تعالی عز و جل آج بھی قرآن کی، ابھی آپ کو درس قرآن دے رہا ہوں الحمدللہ، پہلے بھی دیا ابھی، ہاں جی۔ ہم قرآن کے عاشق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، اہل بیت صحابہ کے عاشق ہیں۔ کون سوچ سکتا ہے یار، جو میں نے ابھی پہلی بات کی کہ کوئی جی قرآن کی گستاخی ہے، تو یہ جہالت ہے۔ ہاں یہ جہالت ہے میرے بھائی، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام سے۔
اور بیچاری وہ میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، محترمہ بیچاری وہ ڈری ہوئی ایسے، ابھی تو گستاخی کر چھڑی، اٹھ جا، اور جائے پترا تن تو پتے نہیں ہے، اٹھ جا، تو اٹھ کے باہر چلا جا دکان تو، کہ تم نے اس عورت کو کہا اٹھ جا اٹھ جا. اور ایک اور آواز آ رہی تھی، ایک عورت کہہ رہی تھی ساڈے اسلام دی گستاخی ہے. کیڑی اسلام دی گستاخی ہے؟ تہاڈے بزرگاں نے اپنے نام دے کلمے پڑھائے نے، وہ گستاخی نہیں ہے؟ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، صادق رسول اللہ، اشرف رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اے گستاخی نظر نہیں آندی؟ وٹ دا ہیل یار، کیا بکواس ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے جناب کہ نعوذ باللہ من ذالک، حاشا اللہ، کہ میرا جھنڈا قیامت والے دن نبیوں سے بھی بڑا جھنڈا ہوگا، نعوذ باللہ. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ آپ کو ایک وہ بیچاری انوسنٹ عورت نظر آ رہی ہے، عورت ہوتی کمزور ہے، آپ نے ڈرامہ شروع کر دی ہے. میں یہاں علماء سے مخاطب ہوں جناب، تسی تو ایویں تے انجینئر مرزا علی اور فضول ویڈیو بنا دے، اس سے ویڈیو بناؤ نا. یہاں ایک مولوی صاحب ہے، میں نام نہیں لوں گا، کسی کی میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، ویسے وہ جیلم کا نہیں ہے، جیلم سے یہ دین ہے وہاں کا دیوبندی ہے. وہ ہر ٹاپک پہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ کہہ دیا، انجینئر مرزا دیکھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا ویڈیو میں، یہ کہہ دیا اس نے، یہ کہہ دیا اس نے، یہ کہہ دیا. تو تم ماما اس سے ویڈیو بڑھانا. تمہارے طارق مسعود نے تو ویڈیو بنائی ہے اس پر کہ یہ غلط ہے، تو کیوں نہیں بولتا اس پر؟ یار شرم کریں، اللہ سے ڈریں. نہ دین کا آپ کام کر رہے ہو، نہ دنیا سے آپ کے پاس آ رہی ہے. دنیا سے مراد ہے کہ یار ایتھیسٹ، لعنت ہے ان پر بھی. میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایتھیسٹ پر جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، لیکن وہ لوگ آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے جناب. تو میں یقین کریں واقعہ دے کے ہل گیا، پریشان ہو گیا. یہاں جیلم میں ایک ہماری بہن ہے، میں ان کا نام نہیں تو لوں گا، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. تو میں کل ذرا مصروف ہو گیا تھا، کل میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا تھا کہ آپ انٹرویو کریں مجھ سے اسی ٹاپکس کے ریلیٹڈ، کہ جو عورت کے ساتھ جو اچرا لاہور میں کی ہوا ہے. تو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی، ان کے پیچھے بھی ایک دو بندے پڑ گئے، جی آپ نے ویڈیو کیوں؟ بھائی ویڈیو اپلوڈ کری، وہ کیا بات کر رہی ہیں محترمہ؟ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، قول ہے، یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے، یہ بات دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے. عجیب بات ہے یار، اتنی جہالت ہے. میں تو سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں اے ایس پی محترمہ کو، جی جنہوں نے آ کے وقت پر ٹائم کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ ریسکیو کیا، انہوں نے آ کے اس کی جان بچائی. نہیں تو کام پہ جانا سی. آگے ہمارے ملک کے پاکستان کے جو کنڈیشنز ہیں، حالات ہیں، آگے بدنامی کے آخری درجے میں پہنچے ہوئے ہیں، تو اور بدنام کرنا چاہتے ہو ہمیں؟ میں پھر ونس اگین کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ہم عاشق ہیں. ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کسی مولوی صاحب سے. میں خود مولوی ہوں اللہ کے فضل سے، میرے پاس خود سند ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. ہمیں اس سے سرٹیفکیٹ لینا ہے جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، نعوذ باللہ. حقیقت بات بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم، آپ تحقیق کریں. میں آپ کو کوئی غلط ٹریک پہ نہیں لگا رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اپنی عقل یوز کریں، سینس یوز کریں. انہوں نے ریسکیو کیا تو انہوں نے اس محترمہ کی جان بچائی، اور ماشاء اللہ تعالیٰ صاحب نے دیکھا. ہاں جی، مگر میں یہاں گزارش کروں گا اپنے ہمارے جو بڑے ہیں، جو ماشاءاللہ جن کے پاس وزارتیں ہیں، خدا را
آپ جو ہیں ان کرٹیکل ایشوز پر جو ہیں علماء، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا علماء کو چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شبلی رسول اللہ، اشر رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، یہ اللہ معاف کرے یہ گستاخیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، یہ تو ہے، یہی غلط ہے میرے بھائی، یہ تو اس پر تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ خدا را علماء کے ساتھ مشاورت کریں اس معاملے میں کہ یہ اتنی جہالت ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا حل نکالیں، سولوشن نکالیں۔ ٹھیک ہے اس وقت علماء نے کہا جی کہ یہ جو ہے کیلیگرافی ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ جناب قرآن کی گستاخی نہیں ہے اور یہ عربی بھی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس عورت سے معافی کیوں منگوائے گی؟ کیوں معافی منگوائے گی میرے بھائی؟ نہ ہی اس کا قصور یہ تھا وہ اپنے خامد کے ساتھ باہر نکلی ہے شاپنگ کرنے کے لیے، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ دکان میں بیٹھ کر انہوں نے پکڑو نا جنہیں بڑھایا ہے پچھوں عربی نے تو لتر مارن، انہوں نے کہا جی سانو تنگ نہ کرو، ساڈے کول ٹائم کو نہیں تہاڈی فضولیات واسطے، ان کو ای میلز کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، تو یعنی کہ عجیب سی، میں تو جب سے یہ جس سے یہ واقعہ ہوا تو میں ایک بے چینی سی بے قراری تھی میرے اندر، ایک میں مضطرب سا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان محترمہ سے، ان میری بہن سے کیوں معافی منگوائے گی؟ کیا قصور تھا؟ کرے کوئی تو بھرے کوئی یار، تکنے والے اور ہیں جی، سننے والے اور، کھانے والے اور، تکنے والے اور، عجیب بات ہے یار۔ کوئی اپنے میں تو کہتا ہوں کہ یار شرم ہونی چاہیے، شیم ہونی ہو۔ علماء کو بھی یہ کہہ رہا ہوں جی، اور کچھ نادان عوام کو بھی کہہ رہا ہوں، خود قرآن پڑھو اللہ کے بندو، کیوں جی؟ خود قرآن پڑھو، خود نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثیں پڑھو، آپ کا اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ قصور ہوتا ہے جناب جب آپ اندھی تقلید کرتے ہو نا، علماء نے سانو دین دے چھوڑے ہے، تبھی یہ واقعات ہوتے ہیں، جب خود پڑھا ہوتا نا تو یہ نہ ہوتا۔ ہاں جی، یہ دیکھیں میں ادھر نمل بھائی بیٹھے ہیں، میں بات کر رہا تھا، جب سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور ہمارے ادھر بھائی ریگولر ماشاءاللہ آتے ہیں درس قرآن میں، وہ بات کر رہے تھے، جب سے انہوں نے قرآن کو اسٹڈی کیا نا جناب، جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو اسٹڈی کرنا شروع کی ہے، وہ کہتے ہیں یار میرے سامنے حقیقت کھل گئی ہے، حقیقت اللہ نے ان کے سامنے، یعنی کہ اللہ شرح صدر کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہم بھی جو مولوی صاحب کہتے تھے ٹھیک ہے، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا بات ٹھیک ہے، نہیں، مولوی صاحب حجت نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، یہ حجت ہیں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کے حوالے کیا ہمیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفاء راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور بھی صحابہ جو جنتی ہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شرفین تک پہنچایا ہے۔ کسی صحابی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، ایسی ہے بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کیا ابو بکر رضی اللہ کے دور میں کسی نے کہا ابو بکر رسول اللہ نعوذ باللہ؟ کیا عمر رضی اللہ کے دور میں، عثمان رضی اللہ کے دور میں مولا علی؟ یار یہ تو بہترین قارن تھے، ان کے دور انور میں کسی نے کہا کہ عثمان رسول اللہ، علی رسول اللہ؟ نہیں کہا نا، تو تھوڑے بابے تو شاہی کو نہیں، بابے شاہ یعنی کہ نہیں، قرآن کے آگے، صحیح حدیث کے آگے، صحابہ اہل بیت کے آگے نہیں۔
ہم کہتے ہیں جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بالکل. کیا صحابہ نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے؟ آئے ہو نا دوڑ تھلے، یعنی کہ علمی لحاظ سے، یعنی کہ قرآن صحیح حدیث سے لوگوں کو آپ ہٹاتے ہو، اپنے نام کے کلمے پڑھا رہے ہو. آپ نے یہ میرے خیال ہے پہلی بار یہ بات سنی ہوگی، پہلی بار سنی ہے نا. چشتی رسول اللہ، آپ کو کیا پتہ اللہ کے بندو؟ آپ کا بلڈ اپ بھی دیوبند میں ہوا ہے یا بریلوی میں ہوا ہے، جو ہمارے شامیر بھائی بیٹھے. خود قرآن پڑھو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کو پڑھو یار. لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگائیں. ہاں یہ غلط ہے، غلط کو غلط کیسے. یہ اس لیے ہوتا ہے جب ہم خود نہیں پڑھتے. بات یہ چاہ رہی تھی ہم خود نہیں پڑھتے ہیں. تو وہ جو محترمہ تھیں وہ ہماری بہن ہے، وہ ہمارے مسلمان بہن ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور میں ان کی طرف سے، میں بلکہ ان کی طرف سے کیا پیغام دوں. میری اللہ کرے ان سے بات ہو، میں کہوں گا میری بہن ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ کہہ رہی کہ میں اہل سنت ہوں. یار کوئی سوچ نہیں سکتا، عاشق رسول، صحابہ کا عاشق، اہل بیت کا عاشق، یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. ہم بڑے ماچے پھرتے ہیں. علماء، میں پھر ونس اگین کہہ رہا ہوں، وہاں علماء کی ماشاءاللہ میں تائید کروں گا، مگر بیچ میں تردید بھی کروں گا. تائید بھی کرتا ہوں، تردید بھی کرتا ہوں. تردید اس والے سے کہ آپ نے اس سے معافی کیوں منگوائی، اور تائید اس وجہ سے شکر ہے کہ تسی تھوڑا عقل استعمال کیتا ہے. ہاں جی، تسی اپنے نمبر بنا لیا سی. لیکن خدا را عوام کو کہوں گا، گزارش کروں گا کہ آپ اول تو آپ کو کپڑے اگر اتنا ہی ہے نا تو آپ ان جو ہے نا ان کے اوپر ماتم کریں جنہوں نے یہ کپڑے سپلائی کیے ہیں، جن کے اوپر یہ عربی لکھی ہوئی ہے. دوسری بات ہے تعلیم حاصل کریں. جاہل ہیں یار آپ لوگ. ہاں جی، اتنا تو کسی کو، مجھے حیرانگی ہو رہی ہے ادھر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو کوئی ایک تو ہونا چاہیے تھا نا ایسا جو کہتا تھا یار یہ تو عرب یعنی کہ قرآن کی آیات ہی نہیں ہے. اب قرآن میں جو الفاظ ہیں، خنزیر کا ذکر ہے قرآن میں، فرعون کا ذکر آیا ہے قرآن میں. میں خود قرآن پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں. ساڑھے تو وڈا کیڑا عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساڑھے تو وڈا کیڑا عاشق قرآن ہے جی. قرآن میں قارون کا ذکر ہے. ان پورا اللہ نے رکوع اتارا ہے قارون کی بغاوت، فبغا. فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی، فرعون کا ذکر ہے، شیطان کا ذکر ہے. تو یہ عجیب گل ہے یار. تسی فتویٰ بازی پھر کرو تو پھر تو پوری تہاڑی یعنی کہ تسی تو کسی پاسے نہ رہندے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے ذکر کیا ہے ان یعنی کہ جن کے اوپر عبرت، جن کو اللہ نے عبرت کی موت بھی دی، فرعون کو، قارون کو. اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم اللہ سے ڈریں، عبرت حاصل کریں. اس ہاں جی ٹھیک ہے جی قرآن پڑھو جی، ترجمے نال اپنا عربی نال تلاوت کرو جی، یہ ثواب ہے، بس ٹھیک ہے. ثواب تو ہے، مانتے ہیں ثواب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر کے اتارا، آسان فہم کے ساتھ اتارا ہے. کوئی ہے اس پر یعنی کہ عقل، کوئی اس پر عمل کرے، کوئی اپنی عقل استعمال کرے، تدبر کرے؟ یہ ہے نہیں ہے جی. انہیں گستاخی کر چھڑی ہے، انہیں گستاخی کر چھوڑی ہے. میرے بارے میں ایک بندے نے، وہی جس کے میں ابھی اشارتاً ذکر کر رہا تھا، دیوبندی ہے، انہوں نے کہا جی اس نے 3-4 سال پہلے 3-4 سال پہلے ایک فلانے بندے نے گل کی سی، تو انہوں نے لفظ آکھیا سی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہ اگر تسی نہیں مندے تھے، تو میں نے کہا وہ تو میری بات ہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اور دوسری بات کہ آپ کی علماء نے لکھوایا بھی تھا مجھ سے ایک مدرسے میں بٹھا کے، آئندہ بات تسی فلانے نال نہیں ملنا، فلانے نال نہیں ملنا، فلانے نال نہیں ملنا. اپنے مفاد واسطے تسی کرتے ہو یار. اور تہاڈیاں جڑی گستاخیاں بزرگاں دے، تہاڈیاں جڑی گستاخیاں وہ جدو ہائیلائٹ کرو تسی نس بھج جاندے ہو. آؤ نا علمی بات کرو نا، علمی
علمی اصولی اعتقادی فروعی، آؤ نا بات کرو نا، پتہ چلے آپ لوگوں کا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو، ہاں جی، یہ لوگ ایسے ہیں۔ خیر میں جناب ان جو صاحبہ اے ایس پی ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے بھی اس پر آواز اٹھائی ان کو خراج تحسین، علماء کو بھی کرتا ہوں جنہوں نے، دیوبند میں سے یہ طارق مسعود ہیں حافظ اللہ تعالی، مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالی، اسی طرح اہل حدیث میں علامہ ہشام علی ظہیر صاحب حافظ اللہ تعالی جی، اور سات بھائی نے، سات بھائی ٹی ایل پی کے بڑے، میرے اسے بڑے اچھے رواسم رابطے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ مولانا طارق میر صاحب کے بیٹے یوسف جمیل صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی، ماشاء اللہ تعالی، دیکھیں نا، جو پڑھے لکھے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اویئرنیس دینی پڑے گی عوام کو یار، کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ایک دم فتوی بازی پر نہیں آنا چاہیے۔ یہ جناب میری یعنی کہ تھی، میں نے بات کرنی تھی، ایک عوام تک بات پہنچانی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سب پرانے کی توفیق دے، حق سچ سمجھنے کی توفیق دے، قرآن اور صحیح حدیث پر آنے کی توفیق دے جس میں ہدایت ہے، اور فرقوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی خلاصی۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی دوبارہ دیوبندی کدوں ہونے لگے ہو، دوبارہ اہل حدیث کدوں ہونے لگے ہو، دوبارہ بریلوی کدوں ہونے لگے ہو۔ ابھی میں نے اسی ویڈیو میں کہا بھائی میرے فرقوں سے تعلق نہیں ہے میرا، میں ہاں اس سے ملوں گا ضرور، علماء سے ملنا چاہیے، اتحاد بین المسلمین کے تقاضے پر علمی اختلاف رکھتے ہوئے ملنا چاہیے۔ سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں میں اللہ کے فضل سے، میں ہی تو اللہ کے فضل سے دعوت دے رہا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں انجینئر مرزا دی نقلیں لاندہ ہے، انجینئر مرزا علی صاحب کی نقلیں نہیں اتارتا، کیونکہ اب اس پر ایک پورا ایک ٹاپک، میں اس ٹاپک پر بیان کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی دسترس دی ہے، اس کو بند کر دیں، کمپیٹنسی دی ہے کہ میں اس پر ایک الگ بات ٹاپک پر کر سکتا ہوں۔ انجینئر مرزا صاحب اور میرے میں فرق ہے زمین آسمان کا، ٹھیک ہے، وہ بھی پہلے بریلوی رہے ہیں، دیوبند میں گئے، دیوبند میں تو خیر وہ نہیں گئے کیونکہ تبلیغی جماعت یعنی کہ جانے سے، اجتماع میں جانے سے بندہ دیوبندی نہیں ہو جاتا، اہل حدیث بھی جاتے ہیں، شیعہ بھی جاتے ہیں ایون کے، تو وہ 31 سال بریلوی رہے ہیں، پھر ان کا سارے معاملات ہیں۔ میں سر 2 دفعہ دیوبندی ہوا ہوں، پھر میں نے دیوبند کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس پہ میں یہ کہوں گا کہ میں فرقوں میں رہا ہوں، اور لیکن میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہوں، ان کو ہم چندے بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کی عزت بھی کریں گے، علمی اختلاف رکھیں گے بس، تاکہ اصلاح ہو، ان کی بھی ہو ہماری بھی ہو۔ اگر میرے اندر کوئی غلط بات ہے تو میری اصلاح کریں، مجھ سے آگے بیٹھ کر بات کریں، ہاں جی، تاکہ میری بھی اصلاح ہو اور عوام کی اصلاح ہو ایکچولی، کیونکہ ہم نے، ہمارے لیے حجت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے لیے حجت ہیں، تو اس پر میں انشاءاللہ الگ ٹاپک، مگر انجینئر صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، میں اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ انہوں نے ریفرنسز کے ساتھ ہمیشہ بات کی ہے، صحیح حدیث کی بات کی ہے۔ ہاں یہ کہ ان کے رسالہ پیپر میں وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی محدث نے، ہمارا مقدمہ بخاری مسلم والا ہے، مگر کسی نہ کسی محدث نے حدیثوں کو ٹھیک ہے، جو وہ ایک الگ میٹر ہے، تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، عزت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء، بہت شکریہ۔